ہدایت ثانی کا سبق نمبر 6 میں آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو رشتے نہیں کرنے چاہے حرام ہے. اب مزید کچھ ایسے رشتے ذکر کر رہے یا نکاح کے متعلق کہ جن میں نکاح صحیح ہو. کہہ رہے قول ویجوز للمحرم والمحرمۃ ان یتزوجا فی حالت الاحرام. ہمارے احناف حضرات کے نزدیک اگر ایک شخص حج عمرے کے لیے گیا ہے وہاں پر احرام کی حالت میں ہو یا عورت و احرام کی حالت میں وہ اب اس میں نکاح کرے تو نکاح کرنا جائز ہے، جماع جائز نہیں. وقال شفیع رحمہ اللہ، امام شفیع سے فرماتے کہ جیسے جماع جائز نہیں نکاح بھی جائز نہیں. وَيَتَزَوَّجِ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ وَلِيَّتُهُ وَلَا هَذَا الْخِلَافُ. اس طرح اگر ایک ولی شخص سے اپنی لڑکی کا نگران ہے وہ کیا کر دے حرام کی صورت میں اپنی لڑکی کا نکاح کرا دے، اس میں بھی علماء کا یہی اختلاف ہے. امام شفیع سے کے نزدیک جائز نہیں. وہ اس حدیث سے استدلال کرتے لقولی علیہ السلام لہو قول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمانے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکحو. لا ينکح مجرد سے، لا ينکح باب فعل سے ہیں کہ محرم خود نکاح بھی نہیں کرے گا اور کسی کو کرائے گا بھی نہیں. ولنا ہمارے لیے دلیل کہ انہ علیہ السلام تزوج بمیمونۃ وهو محرم. آپ علیہ السلام نے میمونہ کے ساتھ جو نکاح کیا تھا احرام میں کیا تھا، اور جو امام شفیع سے روایت کر رہے ہیں نا اس کو ہم محمول کر رہے وتی پر کہ وتی جائز نہیں. وما رواہ محمول علی الوتی والجماع. آگے کہہ رہے کہ ویجوز تزوج الامۃ مسلمۃ کانت و کتابیہ. اگر خاتون کیا ہے باندھی ہے، مسلمان خاتون ہو یا وہ کیا ہو کتابیہ ہو، اس سے نکاح جائز ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لا يجوز للحر ان يتزوج بامۃ کتابیۃ، کہ آزاد شخص کے لیے کسی کتابی خاتون سے باندھی سے نکاح جائز نہیں. لأن جواز نکاح الاماء ضروری عنده، کہ جو کیا ہے باندھیوں کا نکاح ہے نا یہ ضروری ہے امام شافعی سے کے نزدیک. اس وجہ سے لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، کہ اس میں اپنے بچے کو کیا کرنا ہے غلام بنانا ہے. من تعریض الجزء، اپنے جز کو ڈال دینا ہے علی الرق غلامی پر. ان اگر کیا کرے گا یہ اس سے نکاح کرے گا، کل کوئی بچہ پیدا ہوگا تو بچہ کیا ہوگا غلام تصور ہوگا نا. وقد اندفعت الضرورت بالمسلمات، تو کتابی سے کیا کرنے کی ضرورت، کسی مسلمان باندھی سے نکاح کرے اور یہ ضرورت بھی پوری ہو جاتی. انتفعت مانا ختم ہو جاتی، پوری ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تو کیا کر رہے ولہذا جعل طول الحرۃ مانعا منہ. امام شفیع نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو مہر نفقے کی تو وہ کسی باندھی سے نکاح نہیں کر سکتا. وعندنا الجواز مطلقاً، ہمارے مطلقاً جائز چاہے کتابیہ ہو یا مسلمہ ہو، الاطلاق المقتضی، کہ جو کیا ہے مقتضی ہے نا تقاضا کرنے والی جو بات ہے وہ مطلق. وفیہ امتناع، اور اس میں یہ بات ہے کہ خود کو منع کر رہے عن تحصیل الجزء الحر. یہ خود آزاد بچہ نہیں چاہتا، خود آزاد اولاد نہیں چاہتا تو اس کی مرضی. لا يرققوه، اس کو تو غلام بنانا نہیں ہے کہ یہ خود غلام بنا رہے. وَلَهُ، اور امام شفیع سے کہتے کہ ان لا يحصل الاصل فيكون له ان لا يحصل الوصف. یا ہمارے امام سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ تو جائز ہے کہ جب اصل حاصل نہیں کرنا چاہتا تو یہ تو بطریقہ والا اس کے لیے جائز ہوگا کہ وصف بھی حاصل نہ کرے. وَلَهُ، یعنی اس کے لیے جائز ہے نا کہ وہ کیا کر دے ان لا يحصل الاصل، اصل حاصل نہ کرے. تو فیکون له ان لا يحصل الوصف، کہ وصف بھی حاصل نہ کرے، غلام بچہ حاصل کرے تو اس کو کیا ہے جائز ہے. کیا مطلب ہے نا اگر یہ آزاد خاتون سے عزل کرے گا نا تو جب عزل کرے گا عزل کی صورت میں تو علو کی حمل نہیں ہوتا نا، تو اصل بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا. یہ اصل ہے جو آزاد ہے. تو جب یہ حاصل نہیں کرنا چاہتا تو ایک لڑکا جو غلام ہو تو غلام ہونے ایک وصف ہے نا یہ حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ غلام لڑکا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بطریقہ والا کیا ہے صحیح ہے، درست ہے. آگے کہہ رہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ وَلَا تَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ.
اگر پہلے سے آزاد خاتون نکاح میں ہو تو پھر باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. باندی کو رکھ سکتا ہے، جمع وغیرہ کر سکتا، لیکن نکاح کے طور پر جمع نہیں کرے گا. لقوله علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لا تنکح الامة علی الحرۃ، جب آزاد خاتون نکاح میں ہو تو باندی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا. وہ بے اطلاق یہ حدیث مطلق طور پر حجت علی الشافعی ملا، یہاں شفیع کے خلاف دلیل فی تجویز ذلک للعبد، وہ اس بات کو جائز کر رہے کہ اگر غلام ایسا کرے گا نا تو اس کے لیے جائز ہے. ہم کہتے نہیں غلام کے لیے بھی جائز نہیں کہ آزاد پر باندی کو کر دے. وعلماء، لیکن یہ حدیث مطلقاً امام علی کے خلاف بھی دلیل فی تجویز برضاء الحرہ، وہ کہتے کہ اگر حرہ خاتون راضی ہو آزاد کہ چلو تم باندی سے بھی نکاح کر لو تو اس کی اجازت سے جائز ہوگا. ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوگا. پھر آگے ہم کہتے کہ دیکھیں وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنْصِيفِ النِّعْمَةِ، کہ غلام ہونا اس کا نعمت میں اثر ہوتا ہے کہ نعمت آدھی ملتی ہے. عَلَى مَا نُقَرِّرُ فِي الطَّلَاقِ انشاءاللہ تعالی، طلاق میں بھی اس کی وضاحت کر دیں گے. کیسے؟ ایک خاتون باندی ہے نا، اس کو جو طلاق دی جاتی، 2 طلاقیں دی جاتی ہیں، تو دیکھ اس میں نعمت جو ہے کم ہے، کیونکہ یہ غلام ہے نا تو نعمت میں کمی آ گئی. فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي حَالَةِ الْانْفِرَادِ، تو اس سے محل کا حلال ہونا ثابت ہو جاتے ہے غلام ہونے سے، رقیت سے، انفرادی شکل میں. کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ جب صرف باندی سے نکاح کرے گا تب یہ محل اس کے لیے حلال ہو جائے گا دون حالت الانضمام میں. لیکن اگر باندی کو جمع کرے گا کس کے ساتھ؟ آزاد خاتون کے ساتھ، تو پھر یہ حلیت ثابت نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی. آگے کہہ رہے کہ اگر ایک شخص ہے، اس کی بیوی کیا ہے؟ غلام ہے، کنیز ہے، اس پر کسی آزاد خاتون کو نکاح میں جمع کرتا ہے تو یہ جائز ہے. وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، باندی کو اس پر جمع کر سکتے، لقول علیہ السلام وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، باندی پر آزاد کو جمع کرنا درست ہے. وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ، کہ آزاد خاتون تو تمام حالات میں جائز ہیں، حلال ہے. اِذْ لَا مُنَصِّفَ فِي حَقِّهِمَا، اس کے حق میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے حق کو آدھا بنا دے. منصف منا آدھا کرنے والا. آگے کہہ رہے فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ، فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ، اگر کسی آزاد خاتون کس نے طلاق دیا تھا اور وہ طلاق بائن تھی، عدت چل رہی تھی، اسی صورت میں اس نے کیا کر دیا، کسی باندی سے نکاح کیا، تو یہ نکاح درست ہو گیا نہیں. تو لم یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک جائز نہیں، کیونکہ ابھی نکاح کے کچھ اثرات باقی ہے. ویجوز عندہما صاحبین کی نزدیک جائز ہے، اس وجہ سے کہ لأن هذا ليس بتزوج علیہا، کہ جو باندی سے نکاح کر رہا ہے یہ تو آزاد عورت کے ساتھ جمع نہیں کر رہا نا. اذ هو المحرم، اصل میں جمع کرنا منع ہے، اور اب تو یہ طلاق شدہ ہو گئی ہیں. ولہذا اسی وجہ سے صاحبین کہتے ہیں کہ لو حلف، اگر ایک شخص یہ قسم کھائے کہ لا يتزوج علیہا، کہ میں اس پر نکاح نہیں کروں گا کسی باندی کے ساتھ، تو لم یحنث بہذا، اس طرح نکاح کرنے سے حانث نہیں ہوگا. امام سے کی پر کیا دلیل ہے؟ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کی دلیل کہ ان نکاح الحرۃ باق من وجہ، کہ آزاد خاتون کا نکاح کسی طرح سے تو باقی ہے نا، کسی نہ کسی طرح. وہ یہ ہے کہ لبقاء بعض الاحکام ہے، بعض احکام باقی ہے، جسے نفقہ سکنا اور خروج سے منع ہے. فیبقى المنع احتیاطاً، تو احتیاطاً منع کیا جائے گا کہ وہ اب باندی کے ساتھ نکاح نہ کرے. بخلاف الیمین، قسم والا مسئلہ الگ ہے، لأن المقصود، وہاں پر قسم کرنے والے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ يدخل غیرہ فی قسمہا، کہ کسی دوسری خاتون کو اس کے نصیب میں، اس کے حصے میں، اس کی باری میں اور اس کے قسم میں داخل نہ کرے. اب آگے حضرت مصنف علیہ الرحمہ آزاد شخص کے لیے 4 بیوی کے متعلق ذکر کر رہے ہیں کہ آزاد شخص 4 بیویوں سے نکاح، 4 خواتین سے نکاح کر سکتا ہے. کہہ رہے کہ وللحر، آزاد شخص کے لیے جائز ہے ان یتزوج 4 من الحرائر، کہ نکاح کرے 4 آزاد خواتین سے، والایماء،
اور باندھ یوسی ولیس لہ ان یتزوج اکثر من ذلک، 4 سے زیادہ جمع کرنا جائز نہیں۔ 4 جائز دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ حلال ہے کہ تم کیا کرو، جو خواتین تمہیں اچھی لگے، بھلی لگے، پسند آئے، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، منع صرف 2، صرف 3، صرف 4 جائز نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر مثنی ثلاث رباع کا لفظ نص ہے نا، صریح لفظ آیا ہے، تو والتنصیص علی العدد، یہاں پر عدد کا لفظ مصرحاً آیا ہے، یمنع الزیادۃ علیہ، یہ زائد کو حرام کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے فرماتی کہ لا یتزوج الا امتا واحدتا، اگر نکاح کرنے صرف ایک باندھ سے کرے گا، 2 3 سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو نکاح کرنے ضرورت کے لیے، اور ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے، لأنہ ضروری عندہ، یہ ایک ضرورت ضروری ہے، اور یہ طاقت بھی نہیں رکھتا نا کہ آزاد خاتون سے کرے، بس ایک باندھی کافی۔ والحجۃ علیہ ما تلونا، لیکن اس کے خلاف ہماری قرآنی دلیل ہے کہ جائز ہے۔ اذ الامۃ المنکوحۃ ینتظمها اسم النساء، وہ کنیز جس سے نکاح ہوا ہونا اس کو بھی نساء کا لفظ کہا جاتا ہے، کما فی الظہار، جسے زہار میں ہے۔ آگے کہہ رہے کہ ولا يجوز للعبد ان يتزوج اکثر من اثنین، غلام شخص کے لیے 2 سے زیادہ خواتین کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں، اس کا حق آدھا ہے۔ وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک سے کہتے یجوز، اس کے لیے 2 سے زیادہ جائز ہے، لأنه فی حق النکاح بمنزلۃ الحر عنده، امام مالک سے کہتے کہ غلام شخص آزاد شخص کی طرح ہے نکاح کے مسئلے میں، کہ وہ بھی 4 خواتین کو جمع کر سکتے، حتی ملکہ بغیر اذنہ، بغیر اذن المولا، تک کہ نکاح وہ کر سکتے مولا کی اجازت کے بغیر بھی۔ مولانا کہتے کہ نہیں، یہ غلام ان الرق منصف، غلام ہونا آدمی کو کیا کرتے، ادھورا کرتا ہے، آدھا کرتے، اس کا حق آدھا ہو جاتا ہے۔ فیتزوج العبد اثنین، صرف 2 سے نکاح کر سکتے، والحر 4، اور آزاد 4 سے، اور یہ فرق اس لیے کریں گے کہ اظہارا لشرف الحریہ، کہ آزاد ہونے کا جو شرف، منزلت، مرتبہ ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے، ایک شخص سے اس نے ایک خاتون کو طلاق بین دیا، اب اس طلاق بین والی جو خاتون اس کی عدت گزری نہیں ہے، اب یہ کیا چوتھی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی، کسی اور کے ساتھ؟ تو کہہ رہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو نہیں کر سکتا نا، کیونکہ اب پر اس کی عدت گزری نہیں ہے، نفقہ سکنا باقی ہے، جب اس کا مکمل کانٹیکٹ ختم ہو جائے، کانٹریکشن، اس کے بعد یہ کر سکتا ہے۔ کہہ رہے کہ فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طلاقًا بائنا، اگر ایک شخص سے آزاد اس نے ایک خاتون کو طلاق دیا، 3 رہ گئی، طلاق بین دی، طلاقًا بائنا، لم يجوز ليتزوج رابعہ، چوتھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، حتی تنقضی عدتها، جب تک اس کی عدت گزری نہ ہو۔ وفی خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس امام شافعی سے کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے مکمل، اور یہ مسئلہ اس دوسرے مسئلے کی نظیر مثال ہے، کہ وہ نظیر نکاح الاخت فی عدت الاخت، کہ جب ایک بہن کو طلاق پڑے، اس کی عدت گزری نہیں ہے، تو اس کی دوسری بہن کو جمع نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے، قول وَإِن تَزَوَّجَ حُبْلَى مِن زِنَا، ایک شخص ہے، اس نے ایک حامل خاتون کے ساتھ، جو زنا سے حامل تھی، اس سے نکاح کیا، جاز النکاح، نکاح تو چلو جائز ہوا۔ آگے مسئلہ ہے کہ ولایت اس سے ہم بستری نہیں کرے گا، حتی تضع حملہ، جب تک بچہ پیدا نہ ہو، اور ایک اس کا قول وہذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین کی نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف سے کہتے ہیں نکاح فاسد، نکاح درست نہیں۔ وَإِن كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتُ النَّسَبُ، النکاح باطل بالاجماع، اگر یہ نسب معلوم ہے کہ فلاں شخص سے ہیں، پھر تو نکاح باطل ہے، کیونکہ یہاں پر نسب ثابت ہے، معلوم ہے۔ ولی ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف سے فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد، اس کی دلیل ہے کہ ان الامتناع فی الاصل،
کہ جو مقیس علیہ یعنی نکاح وہ منع ہے لحرمت الحمل، اس بچے حمل کی شرافت مقام شرف کی وجہ سے کہ اس کو تکریم دینی چاہیے. وہذا الحمل محترم، یہ حمل بذات خود کیا ہے محترم، اس کا تو کوئی گناہ نہیں. لأنہ لا جنایۃ منہ، اس بچے کا کوئی جرم جنایت نہیں، اس کے ابا جان نے کیا ہے جس نے گناہ کیا تھا. ولہذا لم يجوز اسقاطہ، اس لیے اس کا ساقط کرنا اور اس بچے کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے. طرفین کے نزدیک یہ نکاح درست ہو، کس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ ولہمون حضرت کی دلیل ہے کہ انہا من المحللات بالنص، یہ خاتون جو ہے نا حامل ہے، یہ بھی کیا ہے محلل ہے، یعنی حلال ہے. قرآن سے ثابت ہے نا کہ وحل لکم ما وراء ذالکم. ہاں یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ اب فی الحال یہ بستری نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ کسی اور کا پانی ہے، کسی اور نے اس میں فصل بو دیا ہے. جب تک وہ فصل کٹ نہ جائے تو اس وقت تک یہ اس میں دوسری فصل کاشت نہیں کر سکتا. وحرمت الوتی، وتی اس لیے عربی کئی لا یسقی ماءہ زرع غیرہ، تاکہ اپنا پانی کسی دوسرے کی کھیت کو نہ پھیلائے، فصل کو نہ پھیلائے، کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، خلط نسب آ جائے گا، اشتباہ آ جائے گا. چل امام یوسف نے جو کہا تھا نا کہ نکاح فاسد ہو اس وجہ سے کیا پر اصل میں حرمت موجود ہے، منع ہے، تو اس کے متعلق ہم جواب دے رہے والامتناع فی ثابت النسب. ہاں جو بچہ نسب والا ہو، نسب اس کا ثابت ہو، اس میں تو نکاح کرنے اس لیے ناجائز تھا کہ معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص سے ہیں اور اس شخص اس کے ساتھ ملو ہوا تھا لحق صاحب الماء، وہ اس حق کی وجہ سے کہ جو پانی والا ہے، مانا جس نے اس سے عمل کیا تھا اس کا حق ہے. ولا حرمت للزانی، اور نکاح اس لیے جائز قرار دے کہ چلے بچے کی وجہ سے تو وتی نہ کرے. ہاں نکاح اس لیے جائز ہو جائے گا کہ جو زانی ہے اس کا تو کوئی احترام نہیں، اس نے برا کام کیا ہے. ولا حرمت للزانی، اس کی کوئی حرمت تکریم وغیرہ نہیں ہے، تو اس کی توہین کے لیے ہم نکاح کی جائز ہونے کا کہیں گے کہ نکاح جائز ہے. آگے کہہ رہے فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبْيِ، اگر ایسا ہوا کہ جہاد کے میدان میں کچھ باندیا قید میں آ گئی اور ان باندی میں ایک باندی حامل تھی، اس سے اگر نکاح کیا تو ایسا نکاح جائز ہو گیا. یعنی تو فرما رہے فن نکاح فاسد ہے، لن ثابت النسب، کیونکہ ثابت ہے کہ کافر اس سے ہیں وغیرہ ان سے ہیں. وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ، اسی طرح اگر ایک مولا ہے، آقا ہے، اس نے اپنی والدہ کا نکاح کسی اور سے کیا اور وہ والدہ اس وقت حامل تھی، فن نکاح باطل ہے. کیونکہ یہاں پر یہ والدہ جو ہے نا یہ مستفرشہ ہے، اس کا فراش معلوم ہے کہ اس کا بچہ کس سے ہے، مولا سے ہے. لأنها فراش لمولاها، یہ اس کی فراش ہے. حتی یثبت نسب ولدها منه من غیر دعوۃ، دعوے کے بغیر بھی اس بچے کا نسب مولا سے ثابت ہوگا. فلو صح النکاح، اگر نکاح کی صحیح ہونے کا ہم کہہ دے، لا حصل الجمع بین الفراشین، تو پر تو دو فراش جمع ہو جائیں گے. ایک طرف سے تیم والدہ ہے، کسی اور کی کیا ہے فراش ہے، دوسری طرف سے کسی اور کی باندی بن جائے گی، تو فراشین کیسے جمع ہو سکتے ہیں. ہاں الا غیر متأکد، ہاں والدے کا جو نسب مضبوط نہیں ہے، پختہ نہیں ہے. حتی ینتفی الولد بالنفی، اگر آقا اس کے ثابت ہونے سے انکار کر دے تو بچہ نفی ہو جائے گا. من غیر لعان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل، جب تک حمل نہ ہو تو یہ دعویٰ یا یہ بات پختہ نہیں ہوگی.